اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل پر لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل اسد۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعتیں اچھی ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور کئی لوگوں کو دوستوں کو انتظار بھی ہوگا کیونکہ آج پیر کا دن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیر کے دن ہمارا ایک میڈیکل کا سیگمنٹ بھی چلتا ہے جس میں ہمارے پیارے ڈاکٹر صاحب تشریف لے کے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ وہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ہمیں جب اس کا رسپانس آتا ہے تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ لوگوں کو کافی حد تک میں کہوں گا کہ آگاہی ہوتی ہے، اور ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی ان کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آج پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ میڈیکل کی جو سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہے وہ ایک ایسی ہے کہ ماشاءاللہ ان کو میں کہوں کہ تعریف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ ان کا یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے اور بڑے اچھے ان کو رسپانس ملتے ہیں اپنی اس میڈیکل ٹریٹمنٹ اور آگاہی کے حوالے سے۔ میرا جو مقصد ہے وہ ڈاکٹر محمد ارشد آوان صاحب کا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، اللہ کا احسان، شکر اللہ کا۔ اپنا سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ آپ کے آنے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں لوگ بھی اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو بہت پازیٹیو وے میں لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی باتوں سے ان کو سمجھ پڑتی ہے، اور وہ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ اور دیگر جس طرح آپ جب بھی آتے ہیں تشریف لے کے آتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو پہلے پروگرام سے مختلف ہوتی ہے، اور اس بیماری کا معاشرے میں کافی حد تک عمل دخل بھی ہوتا ہے، موجود ہوتی ہے، جس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ساتھیو، آج جو ہم پروگرام پیش کریں گے وہ گاؤٹ کے حوالے سے ہے۔ گاؤٹ ایک انگلش نیم ہے، تو تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتانے کی بجائے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایک مستند شخصیت ہیں تو وہ آپ کو بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جب میں نے بھی سنا تو مجھے تھوڑا سا میں تذبذب کا شکار ہو گیا کہ گاؤٹ کون سی بیماری ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ گاؤٹ ہے کیا؟ بہت شکریہ۔ گاؤٹ دیکھیں، جس طرح آپ نے بہت بتایا کہ گاؤٹ ایک بیماری ہے جو جوڑوں کے دردوں کی بیماری ہے۔ جوڑوں کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے، سوجن پیدا ہو جاتی ہے، سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ٹچ بھی ہو جائے تو وہ بھی پین محسوس کرتا ہے۔ لیکن میرا یہاں پر پی ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو، کیونکہ ہومیوپیتھک سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر اگر کوئی بھی بیماری ہے تو اس کا کیور جو ہے ہومیوپیتھک کی پوٹنسی کے اندر ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہومیوپیتھک کی پوٹنسی ہے، جس کے اندر کیوٹ فارم تو نہیں ہوتا ہے، مالیکیولز ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ باڈی کو دی جاتی ہے، اور جہاں پر جو کمزوری ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو یہ گاؤٹ ایک ایسی بیماری ہے جو پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ باقی سارے جوڑوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اذیت میں رہتے ہیں۔ اور خوش نصیبی والی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک سائنس کے اندر بے شمار مریض جو ہیں، یہ گاؤٹ کے جو مریض ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ان کو دوائی نہیں کھانی پڑتی ہے۔ اور اگر کسی کو بھی گاؤٹ ہے تو اگر ہومیوپیتھک کا علاج کرے گا تو یقینی طور پر بڑے شارٹ ٹائم میں، بڑے کم وقت میں، 2 4 6 مہینے میں بہت سارے مریض جو ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ زبردست، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ایک بہت قدیم علاج ہے، اور اس سے مریض کو بحال ہونے میں تھوڑا سا وقت عام ایلوپیتھی کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس وغیرہ بالکل نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جی، آپ کا کنسیپٹ بھی یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علاج سے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب سنیں میری ایک بات، میں اس بات کو عام لوگوں کا تاثر یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ایمرجنسی اس فیلڈ پہ جاتے ہیں۔ میں سارا دن اپنی کلینک میں ایمرجنسی پیشنٹ ٹریٹ کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک پیشنٹ کا واقعہ سناتا ہوں آپ کی اسی بات کے اوپر کہ ہومیوپیتھک سلو علاج کرتا ہے۔ میرا ایک عزیز ہے جو ابھی عمرے پہ گیا، واپس آیا تو اس کا پوری باڈی میں سویلنگ تھی، اور رات کو میرے خیال میں 2 3 بجے اس کو سانس کی تکلیف ہوئی، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پر انہوں نے ڈرپیں لگائی، سب کچھ کیا، واپس آئے۔ اتوار کا دن تھا، پچھلے 2 3 اتوار اس کے گزر گئے ہیں، ابھی تازہ یہ کیس ہے۔ تو میں کلینک میں چلا گیا، اور میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے بھائی نے مجھے کال کی کہ اس کے ساتھ رات کو یہ واقعہ ہو گیا ہے۔
میں نے کہا اس کو میرے پاس ذرا لے آئیں، میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی ایمرجنسی اس کو میں دوائی دے دوں گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو جیسے ہی اس کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کے لنگز کے اندر اور کڈنیز کے اندر مسئلہ ہے. اس کو میں نے فوری ٹیسٹ ریکمینڈ کیے اور میں نے کہا یہ لیں اور نیفرالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، اس کو دکھائیں وہ کیا دیتا ہے، رائے کیا دیتا ہے، یا ٹیسٹوں کی رپورٹ کیا آتی ہے. لیکن نیفرالوجسٹ کی نگرانی میں ہم یہ کیس دیکھیں گے. میں سارا کیس اس کا سمجھ گیا تھا کہ اس کے لنگز میں بھی مسئلہ آ گیا، کڈنی میں بھی مسئلہ آیا. نہ اس کا بلڈ پریشر تھا، نہ اس کی شوگر تھی، نہ کوئی اور بیماری تھی. ینگ لڑکا تھا، 30 سال سے کم اس کی ایج ہے. تو جیسے ہی اس کو میں نے ٹریٹ کیا، اس کا کریٹینین بھی بڑا ہوا تھا، یوریا بھی بڑا ہوا تھا، اور بھی مسائل تھے. تو کل کے پرسوں کی بات ہے، وہ ہر ہفتے کے بعد نیفرالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، چیک کرواتا ہے. تو اس نے ٹیسٹ دیکھے، سارے ٹیسٹ اس کے نارمل. تو وہ نیفرالوجسٹ اس کو کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا ہے کہ جو اس طریقے سے سیٹل ہوا ہو. اس نے صحیح کہا، لیکن الحمدللہ میرے پاس ایک اتنی اسٹرانگ سائنس ہے، اتنی اسٹرانگ پوٹنسی ہے اور اتنا بہترین علاج ہے جو نہ صرف گردوں کے لیے، نہ صرف جوڑوں کے درد کے لیے، بلکہ آٹو امیون ڈیزیز جو پوری دنیا میں کہیں پر ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. میں جوڑوں کے دردوں کے حوالے سے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اوپر بات کر چکا ہوں، اور بے شمار مریض ہمارے پاس آٹو امیون ڈیزیز کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اور ہومیوپیتھک کی پوٹنسی جو ہے یہ 1 سیکنڈ کے اندر کام کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ 10 سال بعد جا کر کام کرے گی، 6 مہینے بعد کام کرے گی. پیشنٹ کو فوری ریلیف ملتا ہے. جب ہم اس کی زبان کے اوپر قطرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ نرو سسٹم کے اوپر ایکشن کرتے ہوئے فوری پوری باڈی کو میسج دے دیتی ہے کہ یہاں پر کمزوری ہے، تو اس کو وہ فوری ٹھیک کرتی ہے. اس کے اوپر کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے. ہاں، بیماری کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی کرونک بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا علاج سال بھی چل سکتا ہے، 1.5 سال بھی چل سکتا ہے، 2 سال بھی چل سکتا ہے، لیکن وہ اس کو ٹھیک کرے گی. یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی دوائیں کھائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر ڈاکٹر کی سلیکشن ٹھیک ہو جائے، وہ میڈیسن صحیح پرسکرائب کر دے گا، مرض کے عین مطابق ہوگی، تو فوری اثر کرتی ہے، ودن سیکنڈ کرتی ہے. چلیں، آپ کے آنے سے ایک یہ بھی جو تھا کانسیپٹ، وہ لوگوں کا تھوڑا سا شاید ان کو اس چیز میں تبدیلی ملے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ لوگوں کا عام یہی رجحان ہے کہ تھوڑا سا یہ اس کا جو پروسیس ہوتا ہے عام دوسرے علاجوں کے بنسبت، جس طرح ایلوپیتھی ہم کہتے ہیں جسے انگریزی دوائیوں کا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہم سوچ رہے ہیں ویسے ہی ہے. اس میں بھی یہ تھوڑا سا کوئک ایکشن والی بات ضرور ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کم از کم کہ آپ کے آنے سے بالکل یہ آگاہی ہے نا، تاکہ لوگوں کو صحیح میسج ملے. ایسا ہی ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی اس پہ بھی وضاحت کیجیے کہ یہ گاؤٹ ہوتا کیوں ہے؟ ہاں، بڑا مزے کا سوال ہے. دیکھیں، ابھی گاؤٹ یا جوڑوں کے دردوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میں نے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. آسٹرو آرتھرائٹس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ ایج فیکٹر ہے. پھر اس کے علاوہ انجری وغیرہ یا اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہے جس طرح ابھی بہت سارے لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی ہے، بلکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر یہ بات زیادہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں. تو میں بھی وہی چیز واضح کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. ابھی گاؤٹ جو ہے نا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہر مریض کو جب پتہ ہوگا، ہر ڈاکٹر کو جب پتہ ہوگا اور اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، تو یہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. تو یورک ایسڈ جب بڑھے گا تو فوری جا کر اس کے کرسٹل جو ہیں وہ پاؤں کے انگوٹھے میں جمع ہوں گے. تو ہمارے پاس جیسے ہی کوئی مریض آتا ہے، جوڑوں کے دردوں کے حوالے سے آتا ہے، تو ہم اس سے یہی کوشچن کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہوتا ہے؟ صحیح. اس کے جوڑ اگر سوجے ہوئے ہوں، کڈنی میں سٹون بن رہے ہوں، تو یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں. پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہو کر باڈی کے باقی جوڑوں میں بھی یہ پھیل جاتا ہے. جہاں پر وہ کرسٹل آ کر جمع ہو جائیں گے وہاں پر درد ہوگا. کلائی میں ہو سکتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں ہو سکتا ہے، جوڑوں نی پین ہو سکتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے. تو یہ یورک ایسڈ، تو ہم پھر یورک ایسڈ کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے دالیں بھی نہیں کھانی ہے، آپ نے گوشت بھی نہیں کھانا ہے، آپ نے پانی کا استعمال بھی زیادہ کرنا ہے. تو یہ کیس یورک ایسڈ کی ہم اپنی کلینک کے اندر ہی سیٹل کرتے ہیں. یہ بربریس ہمارے پاس ایک میڈیسن آتی ہے، یہ 200 میں جب اس مریض کی زبان کے اوپر ڈلوا دیتے ہیں نا، جب پہلی ڈوز دے دیتے ہیں نا، تو مریض ہماری کلینک سے باہر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں ریلیف مل چکا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اتنا اچھا اور اتنا بہترین علاج ہے. جوڑوں کے دردوں کی وجہ سے کتنی لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ان کے جوڑ سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور سارا دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھ کے چل نہیں سکتے ہیں، پھر نہیں سکتے ہیں. بالکل. بیچارے مجبور بے سہارا ہو جاتے ہیں. تو جتنا کرونک کیس بھی ہو تو یہ ہومیوپیتھک پوٹنسی جو ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے، یقین مانے کہ بہت سارے جوڑوں کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے. اور یورک ایسڈ جو کہ کرسٹل جو بنتے ہیں وہ بھی ختم کرتی ہے. اگر اس کی وجہ سے کڈنی میں سٹون بن جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتی ہے. اور جب یہ یورک ایسڈ باڈی سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے کرسٹل ختم ہو جاتے ہیں، تو جوڑوں کے درد ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جاتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے کوئی دوائی نہیں کھاتا ہے. ایلوپیتھک میں یوروگو کے نام سے میڈیسن کا استعمال کرواتے ہیں، لیکن ساری زندگی کھانی پڑتی ہے، وہاں پر سیٹل نہیں ہوتا ہے. ہومیوپیتھک سائنس کے اندر اگر کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے
تو بہترین علاج ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی کوئک ریکوری بھی بالکل پاسبل، بالکل پاسبل ہے، بالکل پاسبل. یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی یہ جوائنٹس کا پرابلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں ایسا ایک علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے کہ جو کوئک ریلیف دیتا ہے. کیونکہ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جوڑوں کی وجہ سے، جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں سے جانے آنے کے بھی محتاج ہو جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ اس کے لیے ریکوری کے سامان موجود ہیں. میں آپ سے ایک اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس گاؤٹ کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ گھاؤٹ کی علامات جو ہوتی ہیں، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑتا ہے. اس کا درد جو ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ باقی جوڑوں میں پھیل جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر ریڈنس آتی ہے، جی، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے اور اتنا شدید درد ہوتا ہے. اس کے مریض جب آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم رات کو آدھی رات کو جو ہے کہیں بستر کے ساتھ بھی ہمارا پاؤں لگ جاتا ہے، انگوٹھا لگ جاتا ہے، تو اس میں درد ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں. وہ مریض شوز نہیں پہن سکتے ہیں، اگر گھٹنوں میں درد ہو تو چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کی گھٹنے جو ہیں وہ سویل کر دیتے ہیں. ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، جوڑوں کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن ٹچ کرنے سے بھی جو ہے ان کے درد میں شدت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر یورک ایسڈ کے کرسٹل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ان کو پریشان کر رہتے ہیں اسی درد کی وجہ سے. پھر بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ احتیاط تو نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں، اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے ہیں. تو کوئی بھی یورک ایسڈ کا اگر مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم کوئی بھی بیماری ہو تو اس میں اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اصولوں کے عین مطابق اپنی زندگی اگر گزارے گا تو بہت سارے مریض جو ہیں وہ فوری سیٹل ہو جاتے ہیں. سویلنگ، ریڈنس اور شدید پین، یہ جوڑوں کے دردوں کی یہ گاؤٹ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی علامات ہے. اور اس کی کچھ اگر آپ بہتر سمجھے تو کچھ ڈائٹ کے حوالے سے بھی، جس طرح آپ نے بتایا کہ جی بالکل تھوڑا سا وہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں، یورک ایسڈ کا مریض اگر پانی کا استعمال زیادہ کر دے گا تو پانی کے استعمال زیادہ کرنے سے بھی یورک ایسڈ جو ہے اس کی کرسٹل اگر کڈنی میں جمع ہے یا جوڑوں کے اندر جمع ہے تو وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ہم یورک ایسڈ کے مریضوں کو ایسے فوڈ جو ہوتے ہیں، خاص کر آرگن میٹ ہو گیا، آرگن میٹ سے مراد ہو گیا کلیجی ہو گیا، مغز ہو گیا، اگر یورک ایسڈ کا مریض یہ کھائے گا، یورک ایسڈ کے مریض کو مغز اور کلیجی ساری زندگی نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر گوشت اگر کبھی کبھار کھا لے تو کوئی اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اس کے لیے آسانی ہے. کلیجی اور مغز فوری یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے اور پانی زیادہ استعمال کریں گے تو یورک ایسڈ کم ہوگا. اچھا. اسی طریقے سے دالوں میں خاص کر لوبیا کے اندر بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ یورک ایسڈ پایا جاتا ہے. اگر کوئی مریض لوبیا دالیں یہ کم کر دے گا، بند کرنے کا نہیں کہتے ہیں، جتنا کم کر دے گا، سبزیوں کے اوپر آ جائے گا اور اپنی غذا کو متوازن رکھے گا، بہتر ہو جائے تو یقینی طور پر یورک ایسڈ جو ہے وہ کم بھی ہو جائے گا، بہتر بھی ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہومیوپیتھک علاج کی طرف بھی ہم آئیں گے تو ہومیوپیتھک علاج جو مریض کروائے گا تو وہ 2 4 6 مہینوں میں 9 مہینے میں کمپلیٹ سیٹل ہو جاتا ہے. اور درد جو اس کی درد کی کنڈیشن جو ہے نا، انشاءاللہ ہماری کلینک میں جب مریض آ جاتا ہے کلینک سے ہی ٹھیک نکلتا ہے. زبردست. اور میں تو اپنی کلینک میں جو ہے یورک ایسڈ کے مریض کو بربرس 200 کے 2 4 قطرے زبان پر جب ڈال دیتا ہوں، اگر اس کو ٹیسٹ بھی لکھا ہوا ہے نا تو 5 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد مریض آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم سیٹل ہو گئے ہیں، درد جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے، کس طرح، مطلب دیکھیں ابھی علاج کی طرف جو ہے ہومیوپیتھک میں یورک ایسڈ یا گاؤٹ، ایون جہاں تک کہ میں نے ریومیٹائڈ ارتھرائٹس کا علاج بھی بتایا ہے، لیکن یہ مریض کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ایک اگائی ہوتی ہے. کوئی مریض بھی کبھی بھی جو ہے ڈاکٹر کی اس طریقے سے فیس بک کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ڈاکٹر بات کرتا ہے تو بہت سارے مریض ہوتے ہیں وہی میڈیسن لے کر کھا رہے ہوتے ہیں. میں وہاں پر بھی بتاتا ہوں کہ یہ میڈیسن آپ نے کھا سکتے ہیں، جس طرح گیس کے والے سے کوئی میڈیسن بتا دیتے ہیں، اگر کوئی مریض لے کر کھا بھی لے تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر جوڑوں کا درد یا گاؤٹ، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا جو میازم ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بڑا کیوں ہے. ابھی یورک ایسڈ ہے تو یورک ایسڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے جب میرے پاس کوئی کلینک میں آتا ہے تو میں سب سے پہلی ڈوز جو اس کو دیتا ہوں تو وہ میڈورینیم کی دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے. اس سویلنگ کو کم کرنے کے لیے اگر اس کے اندر کوئی بیکٹیریا انفیکشن جا کر بیٹھ جاتا ہے یا کرسٹل بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر پانی ہو جاتا ہے، تو پھر اسی حساب پر ہمیں چلنا ہوتا ہے. اب اس کے علاج کے لیے ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، اس کی سویلنگ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے جوڑ کی کنڈیشن کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق پھر میڈیسن جو ہیں بدلتی رہتی ہیں. اب یورک ایسڈ کے لیے جو سب سے ٹاپ کی میڈیسن ہے، جس طرح میں نے پہلی میڈیسن بربرس بتائی ہے،
ارٹیکا یورینس ہے, اسی طرح کالچیکوم ہے. یہ وہ میڈیسن ہے کہ ہم جب ان کو دیتے ہیں, ان میں سے جتنی بھی ہیں تو یہ یورک ایسڈ کے کرسٹل کو ختم کرتی ہیں. تو جب یورک ایسڈ کے کرسٹل اس سے ختم ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ مریض دوائی استعمال کرتے ہیں تو وہ فوری وقت کے ساتھ ساتھ اور ڈائٹ بھی کرتے ہیں, پانی کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں, ریکوری ہوتی رہتی ہے. تو ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے ان جوڑوں کے جو اندر جو شدت پائی جاتی ہے. اور جو یورک ایسڈ اگر فرض کریں, میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں ان کا یورک ایسڈ 8, 9, 10 پر ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ ہفتے بعد 15 دن کا 20 دن کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں تو بے شمار ایسے مریض ہیں کہ جن کو سیٹل ہوتے ہوئے اور ٹھیک ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ان کا 20 دن کے اندر بھی یہ ہے نا یورک ایسڈ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور وہ اپنی ایک نارمل لائف گزارتے ہیں. پھر 2, 4, 6 مہینے ان کو میڈیسن کے اوپر رکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بار بار ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کا یورک ایسڈ بھی نہیں آ رہا ہے, ان کا درد بھی نہیں ہو رہا ہے, تو ہم سلفر کی ایک میڈیسن ایک ڈوز دے کر چیک کرتے ہیں کہ یہ ریپیٹ تو نہیں ہو جاتا ہے, یہ ابھی اندر پڑا ہوا تو نہیں ہے. تو اگر پڑا ہوا ہو تو سلفر کی میڈیسن سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں درد دوبارہ سے آ جاتے ہیں. تو جب دوبارہ سے درد آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری یہاں پر سیٹل نہیں ہوئی ہے. تو اس کو ہم سیٹل کر کے جو ہے مریض کو فارغ کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. سمپل سا ہے, اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. اگر کسی مریض کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو اس کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر, اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائے گا تو اس کا یورک ایسڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جوڑوں کے دردوں کی بہت ساری اقسام ہیں. میں آسٹیوارتھرائٹس کے اوپر بات کر چکا ہوں, رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے اوپر بات کر چکا ہوں. آج میں نے گاؤٹ کے اوپر بات کی ہے. میں الگ الگ پروگرام ایک چیز کے اوپر اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو اسکرین کے اس پائر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کی سمجھ آ سکے اور وہ بیماریوں سے ان کا چھٹکارا ہو سکے. یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے, یہ ہمارے اوپر لوگوں کا قرض ہے, اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے رب کی ذات کے اوپر یقین ہے کہ بہت سارے بے شمار مریض جو ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے. یہ ایک سائنس ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن لوگوں تک ہم وہ آگاہی پہنچا نہیں سکے ہیں جو پہنچانی چاہیے تھی. ہر بندے کو اس کو پتہ ہونا چاہیے, بلکہ نہ صرف لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہو کہ یار یہ تو اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی اسٹیرائڈ ہومیوپیتھک میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے. ہومیوپیتھک کازیٹیو فیکٹر کے اوپر ٹریٹمنٹ کر کے مریضوں کو ٹھیک کرتی ہے. بالکل زبردست, ماشاءاللہ آپ نے آج بڑی اچھی باتیں کی اور امید ہم کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس تمام باتوں سے مستفید ہوں گے اور اپنی وہ یہی کوشش کریں گے کہ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جو اچھا ڈاکٹر ہو جائیں اور کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے لیے کوئی بھی دوا خود سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹر سے اگر رجوع کریں تو وہ آپ کو آپ کے بیماری کے لیول کو دیکھتے ہوئے آپ کو میڈیسن دے گا. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لے کر آئے, آپ نے بڑی پیاری باتیں کی, بڑی کارآمد باتیں کی اور انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے اور اسی طرح کی جو کارآمد باتیں ہمارے ناظرین تک آپ پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ دوستو. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا اور مجھے بھی آپ دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.